أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى منكرا على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارا لوقوعها أما يتساءلون عن النبأ العظيم أي عن أي شيء يتساءلون عن أمر القيامة وهو النبأ العظيم يعني الخبر الهائل المفزع الباهر. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ النبأ کی ان ابتدائی آیات مبارک کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین پر رد فرمایا اور انکار فرمایا. جو مشرکین آپس میں بیٹھ کر قیامت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں بطور انکار، ان کا مقصد کوئی اطمینان نہیں. ایک سوال ہوتا ہے جو آدمی کرتا ہے تحقیق کے لیے کہ مجھے اس مسئلے کے بارے میں اگر کوئی تذبذب ہے، کوئی تردد ہے، کوئی اضطراب ہے تو وہ سوال کر کے میں اطمینان اور یقین کامل حاصل کر لوں. اور ایک سوال ہوتا ہے نعوذ باللہ محض بربنائے استہزاء، بربنائے اناد اور بربنائے انکار کہ اچھا قیامت ہوگی، اچھا قیامت کب آئے گی، یہ جو کہتے ہیں پیغمبر قیامت ہوگی، اس قسم کے سوالات جب مشرکین اور کفار مکہ کرتے تھے تو ان کا مقصد انکار تھا اور استہزاء تھا اور اناد تھا. اصلاً ان کا قیامت پر ایمان ہی نہیں تھا، اور پھر اسی میں وہ خود بھی مختلف تھے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے. تو اسی پر اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں انکار فرمایا مشرکین کے اس تساؤل پر کہ ان ای شیئن، کس بات کے بارے میں یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اس خبر عظیم کے بارے میں، اس خبر کے بارے میں جو ڈرانے والی ہوگی، جو پریشان کرنے والی ہوگی، جو لوگوں کو دہشت ناک کر دی، اسی کے بارے میں یہ مذاق اور اناد اور استہزاء کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اما جو ہے یعنی طریق استفہام ہو گیا کہ ان ای شیء، یہ کس کے بارے میں تساؤل کر، امر قیامہ کے بارے میں. وہو النبأ العظیم، وہ ایک بہت بڑی خبر ہے، الخبر الہائل المفزع الباہر، ایسی خبر جو ڈرانے والی ہے، ایسی خبر جو دہشت ناک کرنے والی ہے، ایسی خبر جو لوگوں کو ہوش و حواس سے بھی نکال باہر کرے گی. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ پاک میں دوسری جگہ بھی قرآن مقدس میں فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کی کیفیت کا بھی اظہار فرمایا ہے اسی سورۃ مبارک میں کہ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى، کہ وہ تو ایسی دہشت ناک اور ایسا زلزلہ عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یوم ترونھا، اس دن جو آپ دیکھیں تو دودھ پلانے والی اپنے بچے کو پھینک دے، حاملہ اپنے حمل کو گرا ڈالے، دنیا پہ دہشت ہوگی. یہ تو اس کے آنے سے قبل یعنی جب سور پھونکا جائے گا، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی اس کا ہول کتنی ہوگا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس خبر عظیم کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں استہزاء. النبأ العظیم، اس خبر عظیم سے کیا مراد ہے؟ فرمایا البعث بعد الموت، کہ وہ قبروں سے دوبارہ اٹھنا، کیونکہ یہ بہت بڑی خبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام عالم کو فنا کر دینے کے بعد پھر ان کو دوبارہ زندہ فرمائے.
تمام عالم کو ختم کر دینے کے بعد پھر ان کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ تو اصل میں کفار اور مشرکین اور معاندین اور مکذبین یوم القیامہ جو ہے، چونکہ اللہ کے قرآن پہ ایمان نہیں تھا، اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں تھا، بعض وہ لوگ اپنے عقل کے غلام تھے، تو انسان جب خود ناقص ہے تو اس کا عقل بھی ناقص ہے، انسان جب خود ناقص ہے تو اس کا علم بھی ناقص ہے، انسان جب خود ناقص ہے تو اس کے سارے اعضاء اور حواس جو ہیں وہ بھی ناقص ہیں، وہ بھی ایک حد سے آگے تو جا نہیں سکتے۔ اسی لیے وہ اپنے عقل کو دوڑایا کرتے تھے کہ جی آدمی جب مر جائے گا اور عناصر اربع سے آدمی مرکب ہوتا ہے اور مرنے کے بعد گل جائے گا اور سڑ جائے گا اور ہر اجزاء جو ہیں اپنے اپنے کل میں مل جائیں گے، تو پھر یہ کیسے تمیز ہوگی کہ یہ مٹی فلاں آدمی کی ہے اور یہ پانی فلاں آدمی کا ہے اور یہ عنصر جو ہے آگ کا یہ فلاں آدمی کا ہے؟ یہ بات جی ہمارے عقل میں نہیں آتی۔ بس یہ دنیا ہے، چل رہی ہے، مر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، جب ختم ہو جائے گی تو خلاص ختم ہو۔ اسی لیے قاعدہ ہے مومن اور کافر کا ایک فرق ہے۔ مومن اگر دنیا بھی کماتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، جس کے اندر ایمان کامل ہے، وہ اگر دنیا میں کام کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، گھر بناتا ہے، تو ایک حدود میں رہتے ہوئے اور اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے اور بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے باقاعدہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، صدقات کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، حج ادا کر رہا ہے، بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی خبر گیری کر رہا ہے، اور ہر وقت ساتھ یہ بھی دھڑکا لگا ہوا ہے کہ میں نے اگلے جہان عالم آخرت میں بھی اللہ کے دربار میں پیش ہونا۔ لیکن ایک کافر جو ہے اس کا ہم ہوتا ہی دنیا، اس کا ہم جو ہے صرف دنیا ہی دنیا ہے خالص، کیونکہ اس کے سامنے اگلا عالم ہے ہی نہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے بھی جو کچھ کھانا ہے، پینا ہے، آرام ہے، دولت ہے، بس اسی میں زندگی اپنی کھپا دیتا ہے، اور انجام یہ نکلتا ہے کہ جب مرنے کے وقت آیا یا مرنے کے بعد آیا اب حسرتیں کرے گا، لیکن اس وقت کی حسرت جو ہے اس کو کیا فائدہ؟ پھر کہے گا یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اور پھر اس کے بعد کہے گا ہائے میں ایمان لے آتا، ہائے میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آتا، اور پھر کہے گا اللہ میاں مجھے ایک دفعہ تو دنیا میں پھر بھیج دو، دیکھو میں کیسی آپ کی فرما برداری کرتا ہوں۔ پھر وہ سوال کرے گا رجعت الی الدنیا کا، لیکن اس وقت ان سوالات سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس وقت اس حسرت اور ندامت سے کیا فائدہ ہوگا؟ اب بھی دیکھو نا دنیا میں اگر آپ کو کوئی آدمی غلط کام سے روکتا ہے، آپ نہیں رکتے، جب غلط کام میں پڑ گئے اور برباد ہو گئے پھر کہتے ہاں بات تو ٹھیک کہتا تھا۔ اب ٹھیک کہنے کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ فائدہ تو تب ہوتا ہے جب نصیحت والے کی نصیحت آدمی ابتدا میں سنے، آدمی اپنی ہوش و حواس میں سنے اور اس پر عمل کرے اور اس غلط راستے سے بچ جائے۔ وہ تو کہے گا بھی الحمدللہ مجھے بڑا صحیح مشورہ دیا تھا، اللہ اسے جزائے خیر دے کہ مجھے اس نے شرک سے بچا دیا، مجھے اس نے قبر پرستی سے بچا دیا، مجھے اس نے بدعات سے نکال دیا، مجھے اس نے گناہوں سے بچا دیا، اس نے میری زندگی میں ایک تبدیلی پیدا کر دی، میں ایک بھٹکا ہوا انسان تھا، میں راہ راست پہ آ گیا اور آج میری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ لیکن یہ ہوتا تب ہے، دعا کریں جب اللہ راضی ہو، اور خدا کی قدرت ہے، یعنی عجیب حالات ہیں دنیا میں۔ ہمارا تو بس اس کی ذات پہ ایمان ہے نا کہ جو بھی فرماتے ہیں اسی میں بہتری ہے اور خیر ہے۔ یعنی حیرت ہوتی ہے کہ جتنی اسلامی ملک ہیں اور جتنے مسلمان لوگ ہیں الا ماشاء اللہ ان کی اکثریت اللہ معاف کرے دین سے ہٹ رہی، اور جتنی کافروں کے ملک ہیں ان میں لوگ دوڑے دوڑے اسلام میں آ رہے ہیں، اور اتنی شدت سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں کہ بعض ملکوں کے بارے میں ابھی اعداد و شمار چھپے ہیں کہ آنے والے 10 سالوں میں بعض بڑے بڑے جو کافروں کے ملک ہیں اگر اسی رفتار سے اللہ کی رحمت سے اسلام پھیلتا رہا تو ان کے اندر اکثریت جو ہے وہ انشاءاللہ عالم اسلام کی ہوگی۔ یعنی عجیب حیرت کی بات۔ اچھا، اور پھر دوسری بات پہ بھی آپ نظر کریں،
ایک آدمی مسلمان ہے نسلن، اس کا دادا بابا باپ ماں گھرانہ خاندان برادری قوم سب مسلمان، اس کو اسلام کا اتنی درد نہیں، اتنی تڑپ نہیں جو ایک نو مسلم جب اسلام لے آتا ہے جتنا اس کو تڑپ، اور اس کو ایک دھن لگی ہوئی ہے اسلام۔ یعنی آپ اگر مطالعہ کریں اور باہر نکلیں کہ بعض علماء کی خدمات سے، بعض اہل علم کی محنتوں سے، اور بعض اللہ کے دین کے درد رکھنے والوں کی کوششوں سے اور سعی سے، جو لوگ کافر تھے، نصرانی تھے اور یہودی تھے، دیگر مذاہب میں تھے، وہ اسلام میں آ گئے الحمدللہ۔ تو اسلام میں آنے کے بعد جو ان کی خدمات ہیں تو آدمی کا حیران رہ جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے ان کے مقابلے پر کوئی 100 میں ایک حصہ بھی دین کی خدمت نہیں کی ہے جتنا ان نوجوانوں نے کی ہے۔ تو اس لیے یہ عجیب حیرت کی بات ہے کہ جو اسلام کے صحیح معنوں میں وارث ہیں اور جو اسلام کے صحیح معنوں میں حقدار ہیں اور جن کی نسلیں اسلام میں گزر گئی ہیں، وہ تو جناب بے راہ روی میں لگے ہوئے ہیں، فیشن میں لگے ہوئے ہیں، محرمات میں پڑے ہوئے ہیں، اور جناب ڈاکے میں، چوری میں، اللہ معاف فرمائے، اور منشیات کے بیچنے میں اور پیسہ بنانے میں، اور کوئی دین کا فکر نہیں۔ لیکن بار ابھی مجھے کر رہا تھا، ایک دوست بتلا رہے تھے، وہ کہیں واشنگٹن میں یا وہاں کوئی کرسٹل سٹی ہے وہاں گئے، انہوں نے کہا وہاں مجھے کچھ تبلیغی جماعت کے ساتھی ملے، تو ان کی وجہ سے کچھ لوگ وہاں جو تھے نو مسلم وہ اسلام لائے تھے، ان لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں کرائیں ہماری، انہوں نے کہا ہم نے ان کے چہرے، ان کی داڑیاں، ان کا سنت کے مطابق لباس، ان کا عقل حلال اور ان کا ایک ایک منٹ جو تھا پورے دن کا 24 گھنٹے کا وہ باقاعدہ ایک منظم حساب تھا کہ میں نے اس وقت نماز پڑھنی ہے، اس وقت دین کے لیے نکلنا ہے، اس وقت میں نے جا کے نوکری کرنی ہے، اس کے بعد جا کے میں نے جناب فلاں جگہ دین کی بات کرنی ہے، فلاں جگہ یہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جب ہم نے ان کو دیکھا اور انہوں نے بتلایا کہ یہ نوجوان دیکھو، یہ نوجوان دیکھو، یہ کوئی 10,000 مسلمان کر چکا ہے، کوئی 2,000 کر چکا ہے، کوئی 4,000 کر چکا ہے، اور ایسے 24 گھنٹے جیسے کوئی دیوانے ہو گئے وہ اسلام میں لگے ہوئے۔ اور اس کے مقابلے میں ہمارے جو مسلمان جاتے ہیں وہ ہوائی جہاز سے اترتے ہیں، انگریزوں کا لباس پہن لیتے ہیں، انہی کے ہوٹلوں میں رہتے ہیں، انہی کی طرح کھاتے ہیں، خنزیر ملے تو ہڑپ، شراب ملے تو وہ بھی ہضم، اور حرام ملے حلال ملے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس وہ جناب یہ ہے کہ ہم صاحب ہیں اور ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں اور اتنے مہینے گرمی کے ہم نے جناب فلاں ملک میں گزارے ہیں اور اتنے مہینے گرمی کے ہم نے فلاں ملک میں گزارے ہیں۔ ان کو دیکھ کر جب ہمارے اعمال کو وہ لوگ دیکھتے ہیں وہ اسلام سے متنفر ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائیں، اللہ ہمیں بھی کچھ دین کے کام کی توفیق دیں، اللہ ہمیں بھی کچھ تڑپ دے، ہمیں بھی کچھ جذبہ دے۔ کام کرنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ محنت کرو، کسی ایک آدمی کو شرک سے چھڑا لو، کسی ایک آدمی کو قبر پرستی سے چھڑا لو، کسی ایک آدمی کو بدعات سے نکال لو، کسی ایک آدمی کو بے نماز تھا نمازی بنا لو، کسی ایک آدمی کو بے دین تھا دین پہ لگا دو، کسی ایک آدمی کو جو سنت کا مخالف تھا اتباع سنت پہ لگا دو، تو سمجھو تمہاری محنت کامیاب ہو گئی کہ تم نے کچھ تو کیا دنیا میں، کوئی تمہارے پرچے میں چلو ایک آدمی کا نمبر تو لگ گیا، لیکن صرف آدمی کھاتا رہے پیتا رہے اور پیسے بناتا رہے اور چلا جائے، یہ کوئی زندگی تو نہیں۔ کھانا پینا تو آپ سے ہم سے زیادہ تو جانور کھاتے، آپ کتنی کھا لیں گے؟ آپ سے ہم سے زیادہ جانور کھا لیتا، آپ سے ہم سے زیادہ بعض جانور ہیں جو نیند کرتے ہیں، آپ سے ہم سے بعض جانور ایسے ہیں جو زیادہ آرام میں رہتے ہیں۔ تو یہ کوئی رہنا اور کھانا اور پینا یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے۔ زندگی تو یہ ہے کہ کسی آدمی کی زندگی بدلو، کسی ایک آدمی پہ محنت کر لو تاکہ آخرت کی نجات کا راستہ بن جائے۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ النبأ العظیم سے کیا مراد ہے؟ قال قتادہ و ابن زید، حضرت قتادہ اور حضرت ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں النبأ العظیم الباس بعد الموت، انہوں نے کہا کہ یہ خبر عظیم جو ہے اس سے مراد باس بعد الموت ہے۔ وقال مجاہد رحمہ اللہ تعالی هو القرآن، انہوں نے کہا کہ نبأ عظیم سے مراد جو ہے قرآن ہے۔ والازہر الاول، مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر قول اور راجح قول وہی پہلا ہے کہ مراد قیامت ہے۔ الذی ہم فی مختلفون، یعنی الناس فیہ علی قولین مؤمن بہ و کافر
ثم قال تعالی متوعدا لمنکری القیامہ الذین هم فیہ مختلف. اس کا ترجمہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اس میں مختلفون کا معنی یعنی دو گروہ ہیں. ایک گروہ انکار کرنے والا یعنی کافر، اور ایک گروہ ماننے والا یعنی مومن. اس کے اندر مختلف ہے یعنی قیامت کے بارے میں. ایک انکار کرنے والی جماعت ہے اور ایک اقرار کرنے والی جماعت. اور بعض علماء نے فرمایا کہ وہ اسی میں خود بھی آپس میں بھی مختلف ہیں، آپس میں بھی ان کا اختلاف ہے، آپس میں بھی ان کا انکار ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بطور تحدید فرمایا منکرین قیامت کے لیے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. فہذا تحدید شدید و وعید اکید. یہ بڑی سخت تحدید ہے اور بڑی سخت وعید ہے. اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں ایسا جیسے تم کہتے ہو، ان قریب تم جان لو گے، ان قریب تم جان لو گے. ثم شرع تبارک و تعالی یبین قدرتہ العظیمۃ علی خلق الاشیاء الغریبۃ العجیبہ الدالۃ علی قدرتہ علی ما یشاء من امر المعاد وغیرہ. اب اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت عظیمہ کا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسی کیسی چیزیں پیدا فرمائیں، کیسے کیسے عجائبات دنیا میں پیدا فرمائے. اور یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ جو ان کے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ ہمیں دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے. جیسے کہ لکھا ہے ایک واقعے میں ایک عالم دین نے کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ کسی صحرا میں جا رہا تھا اور میرا گزر جو ہے ایک بدو پر ہوا. اور بدو وہ جنگل کے اندر جیسے کنویں ہوتے ہیں نا جی، ایسے کچے کنویں کھود لیتے ہیں پانی نکال لیا پینے کے لیے. وہاں تھا، فرماتے ہیں مجھے خیال آ گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تم بھی مسلمان ہو؟ اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا اونٹ چراتا ہوں. اور کیا کرتا ہوں؟ غریب آدمی اونٹ چراتا ہوں، اس کے بعد اسی پہ گزارا کرتا ہوں. اونٹ پہ کبھی بار برداری کر لی تو کوئی مزدوری مل گئی، کبھی اونٹنی کا دودھ بیچ لیا تو کوئی چارہ نہیں مل گئے. اسی طرح زندگی میں گزار رہا ہوں. تو میں نے کہا اچھا تمہارا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ قادر ہے. اور نے کہا کہ بھئی میرے دل میں خیال. نے کہا بھی تمہیں کیسے پتا چلا؟ کوئی اس کے بارے میں دلائل تمہیں آتے ہیں؟ تو وہ میرے پاس دیکھ کے ہنسنے لگا. کہنے کا مجھے تم عجیب آدمی معلوم ہوتے ہو. میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ دیکھو یہ البارۃ تدل علی الجبل، یہ جو مینگنیاں پڑی ہے ان کو دیکھنے کے بعد ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اونٹ ہے، اونٹ یہاں سے گزرا ہے. اور مینگنیاں پڑی ہوں تو سمجھ لیتی ہیں بکریاں گزری ہیں. اور اگر گوبر پڑا ہو تو سمجھ لیتے ہیں کہ گائے گزری ہے. تو یہ چیزیں اونٹ پہ دلالت کرتی ہیں. اور یہ تمہارے پاؤں کے نشان دلالت کرتے ہیں کہ انسان کا پاؤں ہے. یہ پاؤں لگا ہو تو ہم سمجھ لیتے ہیں بگیاڑ کا پاؤں ہے. تو یہ ساری چیزوں سے ہم پاؤں دیکھ کے بگیاڑ اور انسان میں فرق کر لیتے ہیں. ساری کائنات کو دیکھ کر خدا کو نہیں سمجھ سکتے. عجیب بات ہے. میں نے کہا تم تو مجھے کو پاگل نظر آتے ہو. انہوں نے تو ویسے پوچھا تھا بیچارے سے کہ دیہاتی آدمی ہے بیچارہ، اس کو اللہ کی توحید کی کیسے سمجھ ہوگی؟ تو اس نے کہا تم عجیب آدمی ہو. بھئی ہم جنگل کے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ پاؤں پڑے، ہم کہتے ہیں ہاں یہاں سے ہرن گزرا. ہم دیکھتے ہیں جی یہ پاؤں گزرے، ہاں یہ پاؤں تو معلوم ہوتا ہے گیدڑ کا ہے. اور یہ پاؤں جو ہے یہ بگیاڑ کا ہے. اور یہ گوبر پڑا ہے، ہاں یہ گوبر کسی اونٹ کا تو نہیں ہو سکتا، یہ گائے کا ہے. اور یہ جناب بار پڑا ہے، ہاں یہ تو اونٹ کا ہے. تو اس نے کہا ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اونٹ سمجھ آ جاتا ہے، پاؤں دیکھنے کے بعد بندے کا پتہ لگ جاتا ہے. تو یہ سارے آسمان اور زمین کا نظام چل رہا ہے، اس میں غور کرنے کے بعد اتنی بھی سمجھ نہیں آتا کہ اس کے چلانے والا بھی کوئی ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے. اس لیے اب اللہ تبارک و تعالی نے ادلہ کا ذکر فرمایا ہے جو دلالت کرتے ہیں علی قدرتہ الکاملہ وعلی خلق الاشیاء العجیبۃ الغریبہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے عجائب پیدا فرمائے، کیسے کیسے غرائب پیدا فرمائے. لیکن خدا کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالی جب ناراض ہو نا تو عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں. یہ قاعدہ ہو. بس دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے. دیکھو نا جی، ورنہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں ٹھنڈے دل سے، مسئلے کو چھوڑیں آپ، پارٹیوں کو چھوڑیں، دیوبندی بریلوی ان کی باتیں چھوڑ دیں. آپ ایک انسان کی حیثیت میں اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، دماغ کو خالی کر لو. ایک ٹھنڈے دل سے سوچ لو کہ ایک آدمی جب کسی پیر یا فقیر یا بزرگ کی قبر پہ جاتا ہے، مزار پہ جاتا ہے، ایمان سے کہیں اسے نہیں پتا کہ بھئی یہ فقیر بزرگ آخر فوت ہو گئے تبھی قبر بنی نا. اتنا تو سمجھتا ہے کہ بھئی آخر ان پہ موت آئی، مرنے کے بعد یہ قبر میں آئے.
جب تک زندہ تھے تو باہر دنیا میں تھے، اور جب موت آ گئی تو قبر میں آ گئے، اور اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ بھی اس کی قبر جو ہے فلاں آدمی نے کھودی ہے، جنازہ اس کا فلاں نے پڑھایا ہے، کندھا اس کو فلاں فلاں آدمیوں نے دیا ہے، قبر میں اس کو فلاں فلاں آدمیوں نے اتارا ہے، اس کے اوپر جناب یہ نشانی اور علامت فلاں فلاں نے بنائی ہے، یہ بیوی چھوڑ گیا، بچے چھوڑ گیا، بیٹے چھوڑ گیا، اولاد چھوڑ گیا، پوتے پوتیاں چھوڑ گیا، اور اس کے بعد یہ اللہ کے ہاں اگلے جہان کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں سمجھنے کے بعد پھر کہتا ہے جی میری مدد کرو۔ عقل کی بات، آپ پارٹی کو چھوڑیں، دماغ میں چھوڑ دیں کہ بھی بریلوی کیا کہتا ہے یا دیوبندی کیا کہتا ہے یا فلانا کیا کہتا ہے، اس بات کو چھوڑیں۔ آخر اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں عقل تو دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل تو دیا ہے۔ ایک اصولی سی بات ہے، مثال کے طور پر دیکھیں نا، مثلاً یہ ایک چیز، اس میں ہم اینک رکھتے ہیں، اب یہ خالی، جب خالی ہے تو اس سے اینک نکلے گی۔ اب اگر میں زور لگاتا رہوں بھی اینک نہیں نکل رہی، اور اندر اینک ہو تو نکلے گی نا۔ اگر اندر اینک نہ ہو اور میں جناب اس کو سامنے رکھ لوں اور کہوں حضرت اینک باہر نکلو، حضرت اینک باہر نکلو، حضرت، اگلے کہیں گے پاگل ہو گئے، مولوی صاحب یہ اینک تمہاری باتیں سمجھ رہی ہے کہ باہر نکل آئیں گے۔ تو یہ سب کچھ وہ جانتا ہے کہ بھی جب یہ اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کے بیچارہ چلا گیا، اپنے پورے خاندان کو روتا ہوا چھوڑ کے اللہ کے جہان میں یہ چلا گیا، پورا خاندان اس کو نہیں بچا سکا، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ بابا رونا شونا نہ کرو، فکر نہ کرو، ہم نے تو صرف برقع تبدیل کیا ہے، میں کل پرسوں پھر تمہارے گھر آ جاؤں۔ ابھی ایسا ہوا، اگر ایسا ہوتا تو پھر ان کی بیویوں سے دوسری شادی کر لیتے۔ عجیب سی بات ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے کروڑوں رحمتیں ہوں آپ پر، جو ولایت کا سرچشمہ ہیں، یاد رکھو سرچشمہ ولایت جو ہیں وہ حضرت علی ہیں۔ تمام دنیا کے جتنے اولیاء گزرے ہیں سب کا سلسلہ پہنچے گا حضرت علی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ پہنچے گا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب تو میرے بھائی دنیا نے طریقت کو اور پیری کو اور ان چیزوں کو ایک عجیب رنگ دے دیا ہے، ورنہ اس کی مثال تو یوں سمجھ لیں کہ چلنے کے لیے دو چیزوں کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بھی یہ تو جی شریعت کے مولوی ہیں، ان کو طریقت کا پتہ نہیں، ان کو خود طریقت کا پتہ نہیں، اور اعتراض کرنے والوں کو خود نہیں پتا بیچاروں کو کہ طریقت کیا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دو چیزوں کی ضرورت ہوتی، آدمی نے چلنا ہے، ایک تو راستے کی ضرورت ہوتی، اگر راستہ نہ ہو تو ہم پہنچیں کیسے؟ ایک دوسرا راستہ بھی ہے بھی سیدھا، ہے بھی صاف، لیکن ہم میں چلنے کی قوت نہیں ہے، تو پھر بھی ہم اس منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ ہمیشہ اصول رکھیں دو چیزیں بڑی ضروری ہوتی، مثلاً آپ نے مکہ مکرمہ جانا ہے، آپ نے اللہ کے کعبے میں جانا ہے، آپ نے مدینہ منورہ جانا ہے، ایک مثال کے طور پر، تو پہلی چیز ضرورت کیا ہے کہ راستہ بھی ہو۔ اگر راستہ نہ ہو، پہاڑ کھڑے ہیں، کوئی راستہ ہی نہیں، یا درمیان میں دریا ہے، یا درمیان میں پانی ہے، یا درمیان میں کوئی حاجز ہے، تب بھی آپ نہیں جا سکتے۔ راستے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اچھا راستہ ہے، لیکن آپ میں چلنے کا ارادہ، نیت، ہمت اور پھر اس پر قوت ہی نہیں ہے تو آپ نہیں چل سکتے۔ اچھا اگر اب آپ کو چلنے کی ہمت ہے تو جس میں ہمت تھوڑی ہے وہ آہستہ چلے گا، ہمت تیز ہے وہ اور تیز چلے گا، اس سے زیادہ اللہ نے قوت بخشی ہے وہ اور زیادہ تیز چلا جائے گا۔ اگر اللہ نے اس کو پھر گاڑی کا انتظام کر دیا ہے وہ 4 گھنٹے میں پہنچ جائے گا، اللہ نے اس کو پھر جہاز کا انتظام کر دیا وہ آدھے گھنٹے میں پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ چاہے تو ہوا کسی کے تابع کر دیں وہ 1 سیکنڈ میں پہنچ جائے گا۔ اس لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک راستہ ہو اور ایک چلنے کی قوت اور طاقت۔ راستہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ راستہ ہے، یہ شریعت کیا ہے؟ راستہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ طریقت کیا ہوتی ہے
کہ وہ آدمی میں اس پہ چلنے کی قوت پیدا کرے کہ میں اس راستے پہ چلوں اور اپنی منزل کو پہنچ جاؤں. یہ ہوتی تھی طریقت کہ علماء اللہ کے اولیاء اس کے محنت کرتے تھے کہ حلال کا رزق کھاؤ، اللہ کا ذکر کرو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، نوافل پڑھو، اور جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، کسی کو گالی نہ دینا، اپنے اوقات کو ضائع نہ کرنا. وہ اس کی اصلاح کرتے تھے. جب اس کے باطن کی اصلاح ہو جاتی تھی تو اب قوت اور طاقت بڑھ جاتی ہے. آپ دیکھ جائیں نا کسی تجربے کار حکیم کے پاس، آپ کہیں جی مجھے اتنے عرصے سے تکلیف ہے، میں علاج کرا رہا ہوں اور مجھے فائدہ نہیں ہوتا، تو جو سمجھدار اطباء ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سب سے پہلے اسے کہیں گے اچھا جی اس کو منزج دو، اس کو ذرا ایسی غذائیں دو، دوائیں دو کہ اس کا پیٹ نرم ہو اور تھوڑا تھوڑا، پھر اس کو اور دوائیں دو کہ بالکل اس کا پیٹ صاف ہو جائے، معدہ دھل جائے، پھر اس کا مال جو بند کرو کہ اندر جو غلط بلائیں کڑی ہیں وہ سب نکل جائے. اب جب معدہ بھی دھل گیا، اندر کی صفائی بھی ہو گئی، اب آہستہ آہستہ وہ دوا دینی شروع کرے گا کہ تمہاری بیماری جو ہے وہ آہستہ آہستہ کنٹرول. اگر وہ بلائیں اندر کھڑی رہیں اور اوپر سے دوائیں کھلاتے جاؤ، کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے علماء نے اس کی مثال دی ہے کہ یہ گلاس ہے، اس میں ایک چھوٹا سا آپ سوئی کے ناکے کے برابر ایک سوراخ کر دیں، اوپر سے آپ پانی ڈالتے جائیں تو کب تک رہے گا؟ کیونکہ نیچے سے جب تک وہ سوراخ بند نہ ہو پانی محفوظ نہیں رہ سکتا. تو اللہ کے اولیاء کا کیا کام تھا کہ علماء شریعت پڑھاتے تھے اور وہ اس کے اندر وہ قوت بناتے تھے کہ بھئی شریعت کے اوپر چلنے کی تمہارے اندر ہمت اور قوت اور طاقت پیدا ہو جائے. اور اسی کا نام تھا طریقت، وہ تابع تھی شریعت محمد مصطفیٰ. اور جو صوفی اپنی طریقت کو شریعت کے تابع کر دے وہ اللہ کا ولی ہے. اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، اور اگر زندہ ہے تو اللہ ہمیں ان کی صحبت نصیب فرمائے. کون اولیاء اللہ کا منکر ہے؟ کون ان کے خدمات کا منکر ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یہ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اچھا، اور جتنے اللہ کے ولی متبع شریعت ہیں انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ بھی مرنے کے بعد مجھے پکارنا، میں تمہاری مدد کو پہنچوں گا، میں تمہاری نجات کا ذریعہ بنوں گا، میں تمہیں چھڑا لوں گا. وہ تو ہمیشہ یہی سبق پڑھاتے ہیں کہ بھی اپنی اصلاح کرو اور اعمال صالحہ حاصل کرنے کی. اب صرف جیسے اطباء کا طریقہ علاج مشکل تھا، اسی طرح ذرا وہ آدمیوں کا جب علاج کرتے تھے ان کا طریقہ علاج بھی ذرا مشکل ہوتا تھا. کچھ لوگوں کو سمجھ آ جاتا تھا اور کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا، تو اس لیے پھر اعتراض پیدا ہوئے. ورنہ ہر طریقہ جو ہے وہ تابع ہے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. جیسے کہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، اور ہند کے کسی علاقے میں ان کا گزر ہوا ہے. وہ جب فوت ہو گئے تو ان کا ایک نوجوان لڑکا تھا. اب گھر والوں نے اور رشتہ داروں نے مشورہ کیا کہ بھئی والد کی زندگی میں تو تم نے کچھ سیکھا نہیں، تمہارے والد اتنے بڑے محدث تھے، عالم تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ تو فوت ہو گئے اور تم تو کھیل کود میں رہے. اب تم مہربانی کرو کچھ اپنی اصلاح کرو تاکہ والد کے نقش قدم پہ چلو اور اللہ کے دین کا کام کرو اور یہ جگہ آباد رہے. اس نے کہا بھی بات تو ٹھیک ہے لیکن میں کیسے کروں؟ انہوں نے کہا تمہارے والد کے ایک بہت بڑے خلیفہ تھے اور بہت بڑے ان کے محبوب اور پیارے ساتھی تھے اور وہ فلاں شہر میں رہتے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ. شاید وہ اس زمانے میں بخارا میں رہتے تھے جہاں سے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ گزرے. ان کے پاس جا کر اپنا کچھ اصلاح کر. اس نے انہیں خبر بھیج دی کہ میں حاضر ہو رہا ہوں. اب جناب اس زمانے میں ہند سے ہندوستان سے جانا بخارا بڑا مسئلہ تھا. بہرحال جب وہ پہنچے تو وہ جناب بزرگ جو تھے اس کے والد کے خلیفہ بھی تھے اور بہت بڑے بزرگ بھی تھے، اس تمام جماعت کو لے کے سڑک پہ کھڑے ہیں. اور یہ نوجوان بچہ آیا اور بڑی محبت سے ملے، بڑے ادب سے ملے اور اس سے جناب پھر گھوڑے پہ سوار کیا اور خود آگے پیدل چلے اور اپنے گھر میں لے گئے اور وہاں اس کو مسند پہ بٹھایا اور آپ دو زانو ہو کر اس کے آگے بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کریں؟ انہوں نے کہا میرے تو آخر شیخ کا بیٹا ہے جس کے باپ سے میں نے یہ سارا کچھ حاصل کیا ہے، وہ میرے گھر میں آئے ہیں
تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس کی تکریم کروں اور اس کی عزت کروں اور اس کا احترام کروں۔ خیر 2-3 دن گزر گئے، مہمانی ختم ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا حضرت میرے والد نے جو آپ کو سکھلایا تھا وہ مجھے سکھلا دیا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو آپ مہربانی کریں وہاں جا کے بیٹھو۔ اس نے کہا کیا مطلب حضرت؟ ابھی تو آپ مجھے اوپر نے کہا بس سیکھنا ہے تو سیکھنا، تو پھر ایسے نہیں، اب آپ کو طالب بننا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک، اور ان کے ذمہ ڈیوٹی یہ لگائی کہ تم روزانہ مسجد کے لیٹرین جو ہیں دھویا کرو۔ انہوں نے کہا صبح تہجد کے وقت اٹھا کرو، لوگوں کے آنے سے پہلے تمام لیٹرین اور غسل خانے اور حمام جو ہیں بالکل صاف ہوں اور چمکتے ہو، اور اسی طرح پھر شام کو بھی دھونے۔ ٹھیک، بیچارے نے کہا ٹھیک ہے دھونے ہیں، کیا کروں؟ اب لگا بیچارہ دھونے کو۔ نے کہا اور اس کے بعد دوسری ڈیوٹی تمہاری یہ ہے کہ تمام جو لنگر میں لوگ آئے ہوئے ان کو کھانا کھلایا کرو، جب سب کھا کے فارغ ہو جائیں تم بعد میں کھائے، اور کھانا وہی ہے جو بچ جائے، اور نہیں لینا جا کر لنگر۔ اب ایک آدمی 400 آدمی کو کھانا کھلا رہا ہے اور اپنے لیے ٹکڑے ڈھونڈ رہا ہے، اور اسی حالت میں اس کو بھی شوق تھا دین سیکھنے کا، لگا رہا۔ چند دنوں کے بعد جب 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، تو وہ جب اس کا برتن بھر کے سر پہ رکھو اور ایسے طریقے سے چلو جب اس کے قریب گزرو تو اس پہ پھینک دیں، وہ سارا گند اس کے اوپر گرے، اور پھر جو کہے وہ مجھ کو بتانا کہ کیا کہتا۔ میں نے کہا جی ٹھیک۔ وہ جناب وہ تو سیکھے ہوئے تھے بیچارے، وہ جناب گند کا ٹوکرا اٹھائے اور قریب آئے، ٹھوکر کھائی اور سارے کا سارا اس کے اوپر۔ وہ اٹھا، اس نے کہا نہیں ہندوستان میری بستی ہوتی آج میں تجھے ٹھیک جو کرتا، یہاں مسافر ہوں بابا، جو مرضی آئے کرو، میرا ملک ہوتا آج ہوتے تم وہاں، تمہیں سیدھا جو کر دیتا، لیکن اب تو میں تمہارے ملک میں پڑا ہوں، مسافر ہوں، دیکھو سارا مجھے گندگی میں بھر دیا، اندھے ہو کے چلتے ہو۔ خیر وہ گیا، نہایا، حضرت نے بلایا، پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں نے ایسے کیا، اور اس نے یہ کہا۔ انہوں نے کہا اچھا ابھی دماغ خراب ہے، ابھی عقل نہیں نکلی، ابھی دیر ہے بیچارے، ابھی اس کا جو اندر وہ غرور کھڑا ہے نا کہ میں فلاں عالم کا بیٹا ہوں، ابھی وہ نہیں مرا۔ اور جب تک یہ نفس امارہ اور نفس خبیث نہ مرے، آدمی ٹھیک کیسے ہو؟ جب یہ بات آپ کے اندر کھڑی ہے، میں چودھری ہوں اور میں خان ہوں اور میں مولوی ہوں اور میں عالم ہوں، اور پھر سمجھیں گے بھائی خالی بانڈا ہے، کڑ کڑ کرتا ہے۔ بھرا ہوا بانڈا ہو تو آواز نہیں کرتا، برتن بھرا ہوا ہو نا، اس کو آپ بجائیں نہیں بجے گا، خالی ہو ہاتھ لگائیں وہ بیلوں پہ آواز آئے۔ یہ گالیاں وہی دیتے ہیں جو اندر سے فارغ ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اور یہ 1 سال کا اور رگڑا نکل گیا، حضرت نے پھر اسی طرح ایک اور آدمی کو سکھلایا کہ اب اس کے اوپر پھر گندگی پھینکو اور دیکھو کیا کہتے۔ سال کے بعد اس نے جب دوبارہ جناب آگے گندگی پھینکی تو وہ جلدی سے اٹھا، اس نے کہا بھائی تمہیں تو چوٹ نہیں لگی، میرا کیا ہے یار، میں تو نہا لوں گا دھو لوں گا، تم گر گئے، اللہ پاک تم پر رحمت کر، بھائی تمہیں تو کوئی چوٹ نہیں آئی؟ اس نے کہا نہیں چوٹ تو نہیں آئی، بس میں گر گیا، بچ گیا۔ واپس آیا، عزت سے کہا، نے کہا بس اب انسان بن گیا، اب ٹھیک ہو گیا، اب وہ اندر سے اکڑ ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا اب آؤ تو اب میں تمہیں پڑھاتا ہوں، اب تم میں چلنے کی طاقت آ گئی ہے تو تمہیں پٹڑی پہ چلاؤں، پہلے تو تم چلنے کے قابل ہی نہیں تھے، تمہیں کہ میں کیسے چلاتا اور کیسے سکھاتا۔ اور یہ ہوتا تھا مانا طریقت کا کہ مختلف راستے اختیار کر کے دیکھتے تھے کہ یہ تکبر کا مریض ہے، یہ آدمی جھوٹ کا بیمار ہے، یہ غیبت کا مریض ہے، یہ زنا کا مریض ہے، یہ شراب کا مریض ہے، یہ نشے کا مریض ہے، یہ فلاں بیماری کا مریض ہے، اس کو ان بیماریوں سے باہر نکالنا ہے، اسی طریقے سے علاج کرتے تھے، اور وہ طریقے تابع ہوتے تھے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے پھر جناب تماشے بنا لیے۔ تو اب جناب اگر ایک آدمی کو اتنی بھی اللہ عقل نہ دے کہ بھی ایک آدمی فوت ہو گئے، قبر میں آ گئے، خاندان کو اکیلا چھوڑ گئے، بچوں کو روتا ہوا چھوڑ گئے، وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے، تو مجھے کیا نفع نقصان پہنچائیں گے؟ مجھے کیا نفع نقصان پہنچے؟ اور جب تک زندہ رہے تو مرید دیتے اور کھاتے تھے،
بھائی جب تک پیر زندہ موجود ہو تو کس کے گزارا کس پہ کرتا ہے؟ مریدوں کی نظر نیاز، مریدوں کا ہدیہ، مریدوں کی نظر، مریدوں کی مرغیاں، مریدوں کی زمینیں، مریدوں کے دیے ہوئے مال، تو وہ جو نے زندگی میں کبھی ہمیں کچھ نہیں دیا مرنے کے بعد بھی دے گا؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ زندگی میں لیتا رہا، مرنے کے بعد لوٹانے لگ گیا ہے۔ اتنی عقل دے اللہ پاک بندے کو۔ بھائی اصل قاعدہ کیا ہے کہ اللہ والے کی قبر پہ جاؤ، عبرت پکڑو کہ جب اللہ کے اتنے بڑے ولی بھی قبر میں آ گئے تو میں نے بھی یہیں آنا، جب اللہ کے انبیاء بھی قبر میں آ گئے تو میں کیا؟ اس لیے حکم ہے کہ قبر کو دیکھ کے عبرت پکڑو، قبروں کو دیکھ کے اپنی موت کو یاد کرو، قبروں کو دیکھ کے عالم آخرت کو یاد کرو، اور پھر دیکھو کہ وہ آدمی جس کی مجلس میں ہزاروں آدمی واز سنتے تھے آج اکیلا قبر میں پڑا، جس کی مجلس میں لاکھوں آدمی دنگ کھڑے رہتے تھے آج مٹی منہ پہ آ گئی ہے اور اکیلا پڑا ہوا ہے، وحشت میں پڑا ہوا ہے، نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے، اکیلا۔ اور اسی طرح میں نے بھی سب کو چھوڑ کے اکیلا اسی جگہ آنا۔ یہ عبرت پکڑو، اور عبرت پکڑ کے پھر اس پہ رحم کھاؤ کہ میرا اللہ یہ تیرا کتنا پیارا بندہ تھا، کتنا مقبول بندہ تھا، تو نے اسے دنیا میں کتنی عزت بخشی تھی کہ ساری دنیا اس کے پاؤں پہ پڑی تھی، آج یہ اکیلا قبر میں پڑا ہے، تیری رحمت کا محتاج ہے۔ میرا اللہ تو اس پہ رحمتیں فرما، تو اس کے درجات بلند فرما، تو اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرما، یا اللہ اس کی غربت کو رحمت سے بدل دے۔ تو جب تم اس کے لیے دعا کرتے ہو اللہ کی رحمت جوش میں آ کر تیرے اوپر بھی رحم کر دے۔ یہ قاعدہ ہوتا ہے۔ کچھ دین سیکھو، کچھ عقائد کی اصلاح کرو، کچھ اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ اللہ کے کعبے میں آنے کے بعد بھی اگر مشرک رہے، بدعتی رہے، سنت کا مخالف رہے، بے نمازی رہے، چور چوری کرتا رہے، شرابی شراب پیتا رہے، نشے بیچنے والا اسی نشے میں پڑا رہے، تو پھر یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس سے تو بہتر تھا کہ پھر اللہ کے گھر سے دور تو رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی بے ادبی اور گستاخی تو نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ وہ خبر ایسی ہے۔ اب دلائل دیتے ہیں اس پر۔ فرمایا الم نجعل الارض مہادا ای ممہدۃ للخلائق ذلولا لهم قارۃ ساکنۃ ثابتہ۔ فرمایا دیکھو کیسے میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا مخلوق کے لیے، اور کیسے میں نے زمین کو تیرے تابع کر دیا، اس کو ثابت کر دیا، قرار والا بنا دیا تاکہ تجھے تکلیف نہ ہو۔ فرمایا والجبال اوتادا ای جعلها لها اوتادا ارساها بها وثبتها وقررها حتى سکنت ولم تضطرب بمن علیها۔ اللہ نے فرمایا پھر دیکھو کہ میں نے زمین میں کیسی پکی میخیں گاڑ دی ہیں تاکہ زمین کو میں جما دوں، زمین کو ثابت کر دوں تاکہ زمین ساکن ہو جائے اور اضطراب نہ ہو زمین میں، حرکت نہ ہو زمین میں، تاکہ جو اس کے اوپر ہے وہ پریشان نہ ہو۔ ثم قال تبارک و تعالی وخلقناکم ازواجا یعنی ذکرا و انثى یتمتع کل منہما بالآخر ویحصل التناسل بذلک۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے تم میں سے کیسے جوڑے جوڑے پیدا کیے، ہم نے مذکر بھی پیدا کیا، مرد بھی پیدا کیا، عورتیں بھی پیدا کی، تاکہ ایک دوسرے سے نفع حاصل ہو، ایک دوسرے سے خدمت بھی حاصل ہو اور سلسلہ تناسل بھی آگے چلتا رہے۔ اسی فرمایا ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ نے فرمایا اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم میں سے عورتیں بنائی، تم میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے ساتھ تسکین حاصل کر سکو، آرام حاصل کر سکو، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان میں محبت اور مودت اور رحمت بھی رکھ دی۔ وقوله تبارک و تعالی وجعلنا نومکم سباتا ای قطعا للحرکت لتحصل الراحة من کثرة الترداد والسعی فی المعاش فی ارض النہار وقد تقدم مثل هذه الآیت فی سورة الفرقان۔ تو کوئی مانگنے والا ہوگا، آپ اللہ کے قرآن کی طرف توجہ کریں، دعا کریں، بس اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اگر اتنی سختی نہ کریں نا یہ لوگ کسی کو حرم میں نماز ہی نہ پڑھنا۔ آپ کو تجربہ کرنا ہو نا جی تو ابھی 10 روپے نکالیں، ایک ایک ریال کر کے ذرا خیرات تقسیم کریں،
پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کے کپڑے بھی تقسیم ہو جائیں گے، آپ کا بدن بھی تقسیم ہو جائے گا۔ اور یہی ایک ہی کام ہے، انا للہ و چھوٹے چھوٹے بچے، بچیاں، نوجوان بچے، لڑکے ابھی چلنے کے قابل ہوئے ہیں اور باپ ظالم ماں باپ نے بیک پہ لگائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ آپ طواف کر رہے ہوں گے، وہ آگے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے، اور بعض تو بڑے عجیب انداز میں آئے، کہیں گے السلام علیکم، آپ چپ کر کے جا رہے ہیں، دل میں کہہ دیا وعلیکم السلام، پھر کہ السلام علیکم، کہ اس کا مطلب تو ہے پیسے، خالی سلام کی تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، خالی السلام علیکم کا اس کا کیا فائدہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سُبَاتًا کا کیا معنی؟ ای قطعا للحرکت، سب مانا تھا نا قطع، کہ اب اللہ نے چلنے پھرنے سے روک کے تمہارے لیے ایک ٹائم معین کر دیا کہ رات آئی بس اب تم سکون حاصل کر رہے ہو، راحت حاصل کر رہے ہو، کیونکہ دن کے اندر تمہاری دوڑ بھاگ تھی۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ای یغشی النَّاسَ ظَلَامَهُ وَسَوَادَهُ، کہ رات کا اندھیرا آ کے بندوں کو اپنے پردے میں لے لیتا ہے۔ کما قالت تعالی واللیل اذا یغشاها، جسے کہ شاعر نے کہا فلما لبثنا اللیل اوحین نصبت له من آذانها وهو جانح، کہ تو گویا اللہ نے رات کے اندھیرے کو ہمارے لیے پردہ بھی بنا لیا، ہمارے سکون اور راحت کی ذریعہ بھی بنا دیا۔ وقال قتادہ فی قوله تعالی وجعلنا اللیل لباسا، ای سکنا، کہ ہم نے رات کو بنایا تمہارے سکون کے لیے۔ وقوله تبارک وتعالی وجعلنا النہار معاشا، ای جعلناه مشرقا نيرا مضيا ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك۔ اللہ نے فرمایا کہ دن کو ہم نے روشن بنا دیا، چمکنے والا بنا دیا، تاکہ لوگ آ سکیں، جا سکیں، تجارت کر سکیں، نوکری کر سکیں، رزق کما سکیں، اپنے کسب کر سکیں، معاملات کو چلا سکیں۔ وقوله تبارک وتعالی وبنینا فوقکم سبعا شدادا، یعنی السماوات السبع فی اتساعها و ارتفاعها و احکامها و اتقانها و تزیینها بالکواکب الثوابت والسیارات۔ اللہ نے فرمایا دیکھو تمہارے اوپر پھر ہم نے 7 آسمان بنائے، کتنے بڑے، کتنے طویل، کتنے عریض، لا یعلم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے کیسے ٹھیک ٹھیک بنائے، کیسے مضبوط بنائے کہ کسی اتنے ہزاروں سال گزر گئے، نہ ان کی مرمت کی ضرورت ہے، نہ وہ گھستے ہیں نہ وہ ٹوٹتے ہیں، اپنے اپنے جگہ پہ وہ قائم کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ان میں ستارے رکھے، اللہ نے ثوابت رکھے، اللہ پاک نے ان میں برج رکھے، سیارات رکھے۔ جیسے قرآن پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، یعنی الشمس المنیرۃ علی جمیع العالم الذی یتوہج زوال اہل الارض کلہم۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے کیسا سراج، کیسا چراغ روشن، سخت روشنی والا رکھا، ایسی روشنی کے پورے عالم کو روشنی پہنچا رہی ہے، ایسی روشنی کے پورے کائنات کے ذرے ذرے کو روشنی پہنچا رہی ہے۔ ولہذا قال تعالی وجعلنا سراجا وهاجا، اور وقوله تبارک وتعالی وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا۔ ان کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو پروردگار عالم زمین پیدا کرنے پہ قادر ہے، آسمانوں کو بنانے پہ قادر ہے، آسمانوں میں ستاروں کے نظام کو قائم کرنے پہ قادر ہے، سورج کے نکالنے، چمکانے، روشن کرنے پہ قادر ہے، پھر سورج کو چھپانے پہ قادر ہے، وہی پروردگار عالم اس دنیا کو فنا کر کے دوسرے عالم کی پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو یہ سارے دلائل اسی لیے آ رہے ہیں تاکہ آپ کو قیامت کا، آخرت کا یقین جو ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ اللہ نے ایک نظام رکھ دیا کہ رات آ گئی، دن چلا گیا، دن آ گیا، رات چلی گئی، تاکہ اس نظام کے چکر کو دیکھ کے بھی آدمی سمجھے کہ جیسے یہ ایک دن گزر گیا اسی طرح یہ دنیا بھی گزر جائے، جیسے یہ رات گزر گئی اسی طرح یہ عالم بھی فنا ہو جائے گا اور دوسرا عالم آ جائے گا اللہ کی قدرت سے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا قال الاوفین ابن عباس المعصرات والریح، انہوں نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو پھر کیسے ہم نے پانی اتارا۔ فرماتے ہیں معصرات اصل کہتے ہیں نچوڑنے والی، بعد نے کہا کہ ہوائیں،
بعد نے کہا کہ بادل نچڑتے ہیں ان سے پھر قطرے قطرہ پانی جب گرتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو سعید قال حدثنا ابو داؤد الحفری عن سفیان عن الاعمش عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انزلنا من المعصرات، انہوں نے کہا اتارا ہم نے ہواؤں سے الرياح. وقضا قال اکرمۃ مجاہد وقتادہ وقاتل والکلبی وزید بن اسلم وابن عبد الرحمن انها الرياح، انہوں نے کہا معصرات کا معنی ہوائیں ہیں. ومعنى هذا القول انها تستدر المطر من السحاب، کہ کیسے ہم اتارتے ہیں پانی بادلوں سے، یعنی ہوائیں آتی ہیں وہ پانی لے کے اوپر جا کے بادل بناتی، بادل بھرتی ہیں، پھر بادلوں سے ہم پانی اتارتے ہیں. وقال علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس من المعصرات، نے کہا معصرات کا معنی سحاب بادل. وقذا قال اکرمۃ ایضا وابو العالیہ والضحاک والحسن والربیع بن انس الثوری واختارہ ابن جریر، اسی کو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترجیح دی ہے کہ معصرات کا معنی جو ہے وہ بادل ہے. وقال الفراء الصحاب الذي تتحل بالمطر ولم تمطر بعد، انہوں نے کہا کہ یہ معصرات ان بادلوں کو کہتے ہیں کہ پانی سے بھرے ہوئے ہوں لیکن ابھی برسے نہ ہوں، ابھی برسے نہ ہوں. جیسے کہتے ہیں امراۃ المعصر اذا تنہا حیضا ولم تحض، کہ جیسے کہتے ہیں امراۃ معصر عربی میں کہ ایسی عورت کہ حیض کا وقت قریب آ گیا لیکن ابھی حیض شروع نہیں ہوا. وعلی الحسن وقتادہ بن المعصرات، نے کہا معصرات کا معنی آسمان ہے، یعنی السماوات وهذا قول غریب بل اظہر ان المراد بالمعصرات السحاب. مفسر فرماتے ہیں کہ راجح قول یہی ہے کہ معصرات کا معنی بادل ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی بادلوں سے پانی برساتی ہیں. کما قال اللہ تبارک و تعالی فی آیت اخری اللہ الذی یرسل الرياح، اللہ پاک ہوائیں چلاتی ہیں اور پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، وَيَبْسُطُ فِي السَّمَاءِ آسمانوں میں پھیلاتی ہیں جیسے وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے بناتی ہیں، پھر اس سے پانی نکلتا ہے. أَيْ مِنْ بَيْنِهِ وَقَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا مَاءً سَجَّاجًا، سجاجہ کا معنی ہوتا ہے جیسے پانی برس پڑے. ایک تو ہوتا ہے نا قطرہ قطرہ، ایک ہوتا ہے بوچھاڑ آ جائے پانی کی. قال مجاہد وقتادہ والربیع سجاجا منصبا، وقال الثوری رحمہ اللہ تعالی متتابعا، ایک کے دوسرا قطرے کے پیچھے بارش کے پیچھے بارش آ رہی ہے، قطرات آ رہے ہیں. وقال ابن زید کثیرا، انہوں نے کہا کہ سجاجن کا معنی یعنی بہت پانی برسایا. قال ابن جی اور فی کلام العرب فی صفۃ الکثرۃ السج وانما السج الصب المتتابع. مفسر فرماتا ہے کہ سج کا معنی بہت کبھی نہیں آیا لغت عرب میں. سج کہتی ہیں پانی کا لگاتار برسنا، جیسے کہتے ہیں جی پانی کیا برسا ہے جی، گویا پانی انڈیل دیا گیا. معلوم ایسا ہوتا ہے جی جیسے کہ اللہ پاک نے پورے پانی کو انڈیل دیا. تو اس لیے کہتے ہیں جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا افضل الحج الحج والسج، حج کی افضلیت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس میں تلبیہ کے ساتھ بلند آواز کی جائے اور قربانی کا خون بہایا جائے، کہ جب قربانی کے جانور کو ذبح کریں گے تو خون ایسے بہتا ہے جیسے ندی بہ رہی اور نالے بہ رہے. ایک ہوتا ہے قطرہ قطرہ ٹپکنا، ایک ہوتا ہے کہ چھری پھیری اور پورے خون کے پر نالے چھوٹ پڑے. یعنی سب دماء البدن، کہ قربانیوں کے اونٹوں کو ذبح کیا اور خون بہایا. ہکذا قال قل فی حدیث المستحاضہ حين قال لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انتا تشیب القطنی فقالت یا رسول اللہ اکثر من ذلك انما اسج سجا. ایک عورت آئی، اس نے کہا حضور مجھے بیماری ہے استحاضہ کی، میرا خون جو ہے وہ بند نہیں ہوتا ہے، تو خون جاری رہتا ہے. آپ نے فرمایا غسل کر لیا کرو اور کپاس رکھ لیا کرو تاکہ خون جو ہے نیچے نہ گرے. تو اس نے کہا حضور میرا ہو تو اتنا زیادہ خون ہے کہ وہ کپاس سے نہیں روک سکتا ہے. انما اسج سجا، میں تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے خون انڈیل رہی ہے. فی دلالت استعمال سج فی الصب المتتابع. مفسر تو صرف وہ سب کا معنی لے رہا ہے کہ سجاجن کا معنی کیا ہے. سجاجن کا معنی ہے کسی چیز کا انڈیلنا، یکدم بہنا. وقوله تبارک و تعالی نخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ای لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع المبارک. اللہ نے فرمایا اس پانی برکت والے سے، اس پانی جو ہم نے بہت اتارا ہے اس سے پھر نکالتے ہیں ہم حب کو، دانے نکالتے ہیں جو تیری غذا بنتی ہیں. یدخر الاناسی والانام، تیری بھی غذائیں بنتی ہیں، مویشیوں کی بھی غذائیں بنتی ہیں. وغنباتا ای قدر یؤکل رزوا، اور تمہارے لیے سبزیاں پیدا کرتی ہیں جو تازہ تازہ تم استعمال کرتے ہو.
وجنات ای بساتین وحدائق من ثمرات متنوعہ، اور تمہارے لیے پھر اس پانی سے زمین میں ہم باغات پیدا کرتے ہیں، یہ انگوروں کا باغ ہے اور یہ کھجوروں کا باغ ہے اور یہ آموں کا باغ ہے اور جناب یہ مالٹے کا باغ ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے۔ فرمایا مختلفۃ وطعوم وروائح متفاوتہ، اور باغوں کے ہر پھل کی پھر الگ الگ خوشبوئیں ہیں۔ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي بُقْعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ مُجْتَبَىٰ، زمین کا ایک ٹکڑا ہے، پانی ایک ہے، درخت مختلف ہیں، ہر درخت کی پھر خوشبوئیں مختلف ہیں، ہر درخت کا پھل مختلف ہے، ہر پھل کا ذائقہ مختلف ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میری قدرت سے اندازے لگاؤ، تو جو خداوند قدوس ایسی چیزیں بنانے پہ قادر ہے، وہ ان کو فنا کرنے پر بھی قادر ہے اور دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ لہذا قال تبارک و تعالی وجنات الفافا، قال ابن عباس غیر الفافا بنا مجتمعا، کٹھے، او دیکھو درخت میں درخت ملا ہوا۔ وهذه كقوله تبارك وتعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے زمین میں کیسے قطعات پیدا کی، کیسے کیسے ٹکڑے پیدا کیے، پھر ہم نے پانی بھیجا، پھر پانی سے ہم نے مختلف باغات اگائے، پھر باغات میں مختلف درخت اگے، پھر ہر درخت کی شکل علیحدہ، پتے علیحدہ، خوشبو علیحدہ، پھل علیحدہ، ان کے ذائقے۔ ان فی ذلک لآیات، ان تمام چیزوں میں نشانی ہے کہ اللہ کی قدرت کاملہ کو پہچانو، لیکن نشانی کن کے لیے؟ لقوم یعقلون، وہ لوگ جن کو اللہ نے عقل بخشا ہے کہ وہ ان آیات سے سمجھتے ہیں کہ جو خداوند قدوس اپنی قدرت کاملہ سے اس جہان کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ اس جہان کو فنا کرنے پہ بھی قادر ہے، وہ اس جہان کو دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی ان سمجھدار لوگوں سے بنائے جو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ پتہ نہیں کیسا سوال لکھا ہے، مجھے سمجھ تو نہیں آیا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرنے کے بعد کون نے کیا کیا، دفن کیا، پتہ نہیں کیا ہے، اور حضرت علی جو موجود ہیں کسی اور کی ضرورت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں۔ اپنی بیوی اگر مر جائے تو شوہر غسل دے سکتا ہے۔ مسئلہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اصول یہ ہے، ایک بات سمجھ لیں کہ مرد کو غسل مرد دے، عورت کو غسل عورت، ایک اصول۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک خاوند مر گیا، کوئی آدمی نہیں ملتا، تو انہوں نے کہا کہ عورت تو غسل دے سکتی ہے کیونکہ وہ مرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھی ہے، تو ابھی اس کے حق میں بیٹھی ہوئی، اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ 4 مہینے 10 دن نہ گزر جائے۔ لیکن اگر مرد مر جائے تو انہوں نے کہا عورت غسل نہیں دے سکتی، عورت غسل نہیں دے سکتی ہے، اس لیے کہ مرد پر تو کوئی، عورت مر جائے تو مرد غسل نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ عورت کے مرنے کے بعد مرد چاہے تو اسی رات شادی کر لے، تو مرد پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا کوئی عدت کی۔ اس لیے بعض علماء نے یوں فرق کیا ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی حل نہیں ہے تو مجبوری ہے کہ کپڑوں کے ساتھ اسے غسل دے دے۔ بعض نے کہا اگر کوئی بھی حل نہ ہو تو تیمم بھی کرانے کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ تو اس لیے بہرحال کوشش یہ کریں کہ مرد مرد کو غسل دے، عورت عورت کو غسل دے۔ یہ تو وہاں حالات ہوتے ہیں جہاں کوئی سفر ہو، حضر ہو، کوئی آدمی موجود نہ ہو، ورنہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی۔ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی جتنا مقرر تھی وہی مارچ میں، بھائی مجھے نہیں سمجھا، بیوی کا انتقال ہو گیا، میری بیوی کا جتنا مہر تھا میں اسی سے دوسری شادی کر سکتا ہوں، کیا مطلب؟ وہ مہر تو اس بیوی کا تھا، وہ مار لے گا تم دوسری شادی کرے گا، کیا معنی کیا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آیا، کیونکہ سوال ایسا ہوتا ہے جب سمجھ نہ آئے تو آدمی اس کا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ بھائی تمہاری بیوی مر گیا، اس کی جو حق المار دی، اس کا مطلب ہے تم کھا گیا، نہیں دیا، اگر نہیں دیا ادا کرو، اس کے وارثوں کو دے دو، اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تم نے شادی کرنی ہے، اپنی دوسری حق المار ادا کرو۔ بیوی کے بال سفید ہو گیا، تمہارا بھی ہو جائے گا۔ ویسے بیوی مہندی لگائے خطاب کوئی حرج نہیں۔ ایک مولوی صاحب نے مقتدیوں کو ناراض کر دیا، مقتدی بھی ناراض ہو گیا، تو اللہ دونوں کو ہدایت۔ یہ کوئی سوال ہے مولوی صاحب سے پوچھنے کا؟
ناراض ہو گیا تو اللہ ہدایت دے۔ ایک آدمی نے مجھے رقم دیا ہے مسجد کے لیے، اور وہ رقم ہے زکوٰۃ کی۔ بالکل ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی رقم سے مسجد کی تعبیر میں خرچ نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ کی رقم سے مدرسہ بنے یا مسجد بنے نہیں بن سکتا، زکوٰۃ مستحق کو دینا۔ اب میں اس کو واپس کر دوں، واپس کیوں کر دو؟ تم اس کو زکوٰۃ کے مصرف میں لگا دو، مسجد میں نہ لگاؤ، تم اس کو کسی مستحق مسکین غریبوں کو دے دو، نہ تو مولویوں سے مسئلہ پوچھ لو، بڑا آسان تمہیں مسئلہ بتا دیں گے، ایک غریب آدمی کو دے دو، پھر وہ مسجد کو دے دے۔ تم نے زکوٰۃ دے دی، اب وہ اگر مسجد کو دے اس کی مرضی۔ مولویوں کے پاس بڑے رستے ہیں، پیسے مولوی لے کر کوئی نہیں دیتا، تم بھی مسئلہ پوچھ رہے ہو، دے گے تم بھی نہیں، شرط لگا۔ بہرحال اللہ تمہیں توفیق دے، تم نے اچھا مسئلہ پوچھا ہے۔ بہرحال زکوٰۃ جو ہے مسجد پہ نہیں لگ سکتی، اور تم اسی آدمی کو بتا دو کہ اگر یہ پیسہ زکوٰۃ کا ہے تو میں مستحقین کو دے دوں گا، مسجد پہ نہیں لگ سکتا۔ ایک آدمی نے مجھے ایک مربع زمین دی، مجھ سے 10,000 ریال لے لیا، اس نے کہا کہ 1 سال تک تم اس کا فصل اٹھاؤ اور سال کے بعد میں تمہیں پیسے واپس کر دوں گا، تو تم میری زمین مجھے واپس کر دینا۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی زمین بھی تمہیں دے دی، یا تو زمین مستاجری کر دے، یہ تو ٹھیک ہے۔ اگر اس نے زمین تمہیں دی ہے بطور رہن تو پھر آمدنی اس کی آمدنی تم کیوں کھاؤ جب اصل پیسے واپس لے رہے ہو؟ اصل پیسے اپنے واپس لے لو، یہ کہ آمدنی بھی تم کھا جاؤ 10,000 ریال کی، اور 10,000 ریال بھی اپنا لے لو، تو یہ تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی آمدنی کا کوئی تعلق نہیں تمہارے ساتھ، جتنی آمدنی ہو وہ اس کو دو مالک کو، اور باقی پیسے لے لو۔ میں شادی شدہ آدمی ہوں، میرے بچے بھی ہیں، ٹھیک ہے، تمہاری والدین بھی ہیں، دوسرے چھوٹے 2 ادرشہ بھائی بھی ہیں، تو بھائی والدین کی بھی خدمت کرو، اپنے گھر والوں کی، بچوں کی بھی خدمت کرو، جب تک والدین زندہ ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے، اور اگر والدین محتاج نہ ہوں تو پھر کوئی ضرورت نہیں۔ اگر عصر کے بعد ہم حرم میں آئیں، اگر حنفی ہیں تو تحیت المسجد نہ پڑھیں، اور باقی حضرات کے نزدیک حرم میں ہر وقت نماز جائز ہے۔ تیمم میں پہلے منہ پر پھر ہاتھوں پر، اور تشہد میں انگلی کیوں ملاتے ہیں کہ لا الہ نفی کرتے ہیں، الہ باطلہ کی، اور الا اللہ پہ اس بات کرتے ہیں۔ حنفی حضرات کہتے ہیں بس ایک دفعہ، بعض امام مالک فرماتے ہیں کہ پورا ہلاتا رہے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر طواف مکمل کر کے فرض نماز میں شامل ہو جائے تو بعد میں جو ہم نے سنت پڑھنی ہے تو پہلے 2 رکعت طواف کی، پہلے 2 رکعت طواف کی پڑھ کے پھر 2 رکعت سنت پڑھے۔ غیبت اور چغلی میں وہی ایک ہی بات ہے۔ غیبت عربی کا لفظ ہے، چغلی اپنی زبان کا لفظ ہے۔ میری والدہ نے آپریشن کرایا ہے اور ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ وہ پانی نہ لگائے آنکھوں کو، تو آپ مسح کر سکتی ہیں اور اشارے سے نماز پڑھتی رہے، کوئی بات نہ کریں سجدہ، اگر نہیں پڑھی تو قضا کریں۔ تو آپ نے پوچھا تھا نا 1 لاکھ روپے سے میں نے گھر لیا، گھر سے جو کرایہ آتا ہے وہ خرچ میں سے گھر جاتا ہے، کیا وہ اگر تم نے گھر لیا ہے رہنے کے لیے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ اچھا گھر آتا ہے کرایے کے لیے، پھر کرایہ تمہاری رہائش پہ لگ گیا تب بھی برابر ہو گئے تم، اگر بچ جاتا ہے پھر زکوٰۃ ہے، سیدھی سی بات۔ میں نے وتر نماز پڑھتے پڑھتے رکعت پتہ نہیں کیا بھول گیا مجھے تو بھائی کوئی اردو صاف لکھا کرو، لکھتے اردو ہوتی بنگالی ہے تو میں کیا پڑھوں، اتنا پڑھا لکھا میں بھی نہیں ہوں کہ برمی سمجھ لوں، بنگالی بھی سمجھ لوں، اردو بھی سمجھ لوں، پنجابی بھی سمجھ لوں، ہوتی اردو ہے اور وہ لکھی ہوتی ہے بنگالی میں۔ میں نے پتہ نہیں غلط کام کیا، سکون نہیں ملتا، استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ پاک سکون عطا فرمائیں گے۔ کثرت سے استغفار کرو اور کثرت سے درود شریف پڑھو۔ ہنڈی کے ذریعے رقم بھیجنا اگر کافر ملک ہے تو جائز ہے،
ہر عمرہ کریں تو سر منڈانا ہوگا بالکل. میں ماں کی طرف باپ کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں، کر سکتے ہیں. سائی کے پہلے 3 چکر میں نے پیدل کیے، باقی چکر ریڈی پر لگائے. اگر مجبور تھے یا تھک گئے ریڈی پر بھی لگائے، کوئی حرج نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما اور کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مجاہدین کشمیر، افغانستان، فلسطین کی قدم قدم پہ مدد فرما. یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ جو محتاج ہیں ان کی احتیاج اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. لازم حیات بندوں کا محتاج نہ فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی پریشانیاں بیماریاں دور فرما اور ہمارے تمام حاجات اپنی رحمت سے پوری فرما. تمام مشکلات رفع فرما، رحمتوں کے فیصلے فرما دے. یا اللہ پوری دنیا کو دین پہ لگا دے. یا اللہ پوری دنیا میں پھر سے اتحاد پیدا فرما دے. یا اللہ عالم اسلام کو کفر اور شرک کے گڑھوں سے بچا دے. یا اللہ عالم اسلام کو بدعات کی مصیبتوں سے بچا دے. یا الہ العالمین عالم اسلام کے ہر بندے کو سنت کا عاشق بنا دے، حضور پاک کی محبت میں دیوانہ بنا دے، صحابہ اہل بیت اولیاء کرام کی محبت میں پروانہ بنا دے. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی رحمتیں عطا فرما. یا اللہ تیرے دروازے پہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، مایوس نہ فرما، اپنی رحمتوں سے محروم نہ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ جب موت کی گھڑی آئے تو زبان پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.